نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ النوح کا آغاز ہے۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا تو اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے اس سورت کو سورہ نوح کہتے ہیں۔ آئیے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب آیا۔ آگے آیت نمبر 2 تا 4 میں فرمایا، اس نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کر اس سے ڈرو تاکہ وہ تم پر غضب نہ فرمائے، اور ان تمام باتوں پر میرا حکم مانو جنہیں کرنے کا کہوں اور جنہیں کرنے سے منع کروں۔ اگر تم نے میرے احکامات کی تعمیل کی اور جو چیزیں دیکھ کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم نے ان کی تصدیق کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کچھ وہ گناہ بخش دے گا جو تم سے ایمان لانے تک صادر ہوئے ہوں گے، یا وہ گناہ بخش دے گا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت تک تمہیں مہلت دے گا کہ اس دوران تم پر قحط وغیرہ کی صورت میں کوئی عذاب نہ فرمائے گا، لہٰذا تم عذاب آنے سے پہلے اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے میں جلدی کر لو، کیونکہ جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اس بات کو جانتے تو ضرور ایمان لے آتے۔ آگے آیت نمبر 5 تا 9 میں فرمایا، عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کی گئی مناجات بیان فرمائی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس چیز سے ڈرایا جس سے ڈرانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو قوم نے ان کی بات نہ مانی، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے تھے انہیں رد کر دیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب،
تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری توحید اور تیری عبادت کی طرف بلایا، تیرے عذاب اور تیری قدرت سے ڈرایا، لیکن ان کے طبعی فتور کی بنا پر میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور میں نے جتنی بار انہیں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے، تیرے احکامات پر عمل کرنے اور تیرے علاوہ تمام معبودوں سے برات کا اظہار کرنے کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ میری دعوت کو سن نہ سکیں، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے تاکہ مجھے دیکھ نہ سکیں، کیونکہ انہیں اللہ کے دین کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اور وہ اپنے شرک و کفر پر ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا۔ پھر میں نے انہیں محفلوں میں اس طرف بلند آواز سے اعلانیہ بلایا جس طرف بلانے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور اعلانیہ دعوت دینے کی تکرار بھی کی، اور ایک ایک سے آہستہ اور خفیہ بھی کہا، اور دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آگے آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا، تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ ان کے مال جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لوگو تم اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے، اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا۔ یہاں سے یہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ترغیب دینے کی بنا پر بھی ان کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دینے کا ایک اور انداز اختیار کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان لا کر اس سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا ہے، کہ پہلے تم نطفے کی صورت میں ہوئے، پھر تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، یہاں تک کہ اس نے تمہاری خلقت کامل کی، اور تمہارا اپنی تخلیق میں نظر کرنا ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کی خالقیت، قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتی ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی جانوں میں غور کرنے کی دعوت دینے کے بعد عالم اور اس کے عجائبات میں غور کرنے کی دعوت دی، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا کہ وہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور دنیا والے اس کی روشنی میں ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے گھر والے چراغ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورج کی روشنی چاند کے نور سے مضبوط تر ہے،
جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ یہاں سے دوبارہ انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل پیش کی۔ اس آیت میں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور تم انہی کی اولاد ہو، پھر اللہ تمہیں موت کے بعد اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں قیامت کے دن اس سے دوبارہ نکالے گا۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اپنے رب کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں اس طرح بآسانی چلو جس طرح آدمی اپنے بستر پر چلتا ہے۔ اور یہاں پر سورہ نوح کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچا۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں فرمایا آیت نمبر 21 تا 23 نوح نے عرض کی اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ہرگز ودّا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور طرح طرح کے دلائل سے انہیں تنبیہ کی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی مختلف قولی اور فعلی قباحتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور میں نے انہیں جو ایمان لانے اور استغفار کرنے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے نہ مانا، اور میری نافرمانی کرنے میں ان کے عام غریب اور چھوٹے لوگ ان کی سرکش رئیسوں اور مال و اولاد والوں کی پیروی کرنے لگے جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور وہ مال کے غرور میں مست ہو کر کفر و سرکشی میں بڑھتے رہے۔ اور ان امیر لوگوں نے بہت بڑے مکر و فریب کیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، لوگوں کو ایمان قبول کرنے اور میری دعوت سننے سے روکا، مجھے اور میری پیروی کرنے والوں کو ایذائیں پہنچائیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت کسی کے راہ راست پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات مال اور اولاد کی زیادتی دینی گمراہی اور اخروی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ فرمایا وقالو انہوں نے کہا، یعنی اور مالدار کافروں نے اپنی عوام سے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے اپنے معبودوں کی عبادت ہرگز ترک نہ کرنا اور ہرگز ودّا، سوا اور یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ سارے بتوں کے نام تھے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کافروں کے مال، دولت اور آسائشوں کو دیکھ کر ان سے مرعوب نہ ہو اور اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری و عبادت گزاری میں مصروف رہیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 24 میں فرمایا اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے رئیسوں کی وہ بات بیان کی جو انہوں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہی تھی، تو اس کے بعد عرض کی کہ اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ بت بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قوم کے رئیسوں نے بتوں کی عبادت کرنے کا حکم دے کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ قوم میں سے اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب تو بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی گمراہی میں ہی اضافہ کر اور اب انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہ دے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا اور نوح نے عرض کی
اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے بعد اور کئی صدیوں تک تبلیغ کرنے کے باوجود قوم کے کفر پر ہی قائم رہنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب زمین پر ان لوگوں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا اور تیری طرف سے آنے والے احکامات کا انکار کیا، بے شک اگر تو ان سب کو یا ان میں سے بعض کو زمین پر چھوڑ دے گا اور ہلاک نہ فرمائے گا تو یہ تیرے بندوں کو راہ حق سے گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ آیت نمبر 28 میں آخری آیت کریمہ میں فرمایا، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہونے والے کو اور قیامت تک آنے والے سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ قبول نہ فرمائے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انتقال کر جانے والے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کی مانند ثواب دیتا ہے، اور یقیناً زندہ کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ یہاں پر سورہ نوح اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، اے میرے رب العالمین، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام جیسا صبر و استقامت عطا فرما، ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں ضد، تکبر اور نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی مغفرت اور رحمت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر اور تیری رضا پر فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔